خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا سونا سانس لینا زندگی نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ جن کی زندگیوں میں صبح کی نماز قرآن شامل ہوتا ہے، یقین جانیے وہی لوگ روئے زمین پر خوش قسمت ترین ہیں، کیونکہ اللہ انہی کو صبح اٹھاتے ہیں جن کو وہ خود سننا چاہتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنے والے تو سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان سے سب سے زیادہ ادا ہونے والے الفاظ درود شریف کے ہیں تو پھر آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ جیسے اللہ جل شانہ کی سب سے زیادہ رحمتیں آپ پر ہی برس رہی ہیں۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو لوگ دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ لوگ بہت خاص اور عظیم تر ہو جاتے ہیں۔ عنقریب آپ ایک ایسی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں جہاں کوئی وکیل آپ کی وکالت نہیں کرے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، نہ ہی پیسوں سے کام چلے گا، فقط آپ کے اعمال کے بنا پہ ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمیشہ بری نظر سے بچائیں، ہمیشہ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائیں، ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتا ہوا رکھیں، آمین۔ اگر آپ ایک چادر لے کر سو جائیں اور اٹھنے پر آپ کے اوپر چادر کے بجائے رضائی ہو تو سمجھ لیں اس محبت کا نام ماں ہے۔ اگر آپ کی بہن، بیٹی، بیوی سب باہر جاتے ہوئے پرفیوم کا استعمال کرتی ہیں اور بے پردہ ہی رہتی ہیں تو یاد رکھیے آپ کی بھی پکڑ ساتھ ہوگی، کیونکہ آپ نے برائی دیکھ کے اسے منع نہیں کیا۔ جانتے ہیں آپ اللہ کو بہت محبوب ہیں کیونکہ آپ نے آزمائش کو ہنس کر گزارا، کیونکہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ آپ کو یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور آپ کو یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ جو خود کہتا ہے مانگو میں عطا کروں گا، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ جس نے تم کو رزق دیا ہے، تم اس کے ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا حل مانگنے درباروں اور قبروں پر کیوں جاتے ہو؟ کیا تم کو اس کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ ایسا کیا ہے جو تمہارے رب کے دست قدرت سے باہر ہو؟ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ اللہ واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ ہر شے رگ سے قریب، اللہ آج ہم سے خوش ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما، آمین۔ زندگی کی خوبصورتیں کو خوبصورتی ہی سے انجوائے کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ زندگی میں کبھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جانے والی ہے، آپ ذرا اپنی جگہ سے ہٹتے ہی ہیں کہ کسی اور سے جگہ بھر جاتی ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا پرائی ہو جاتی ہے اور ہماری ملکیت محض خاک رہ جاتی ہے۔ یا رب العالمین، تیری بارگاہ میں ہم دست بردار ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے رب العزت، ہماری تمام مشکلوں، مصیبتوں، دکھوں اور غموں کو امن و سکون، راحت خوشی میں تبدیل کر دے۔ بیماری، ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہر پڑھنے والوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔
وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت شاید تمہیں ابھی سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے، تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ ہم جب بھی کوئی دکھ لکھتے ہیں تو لوگ اسے ہماری زندگی میں کھوجنے لگتے ہیں، دراصل لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ہمیں کسی اور کا دکھ محسوس کرنا سکھاتا ہی نہیں، ہم تو بس تماشا دیکھنا جانتے ہیں، محسوس کرنا نہیں۔ تجسس کی تکمیل کے لیے پوچھتے ہیں، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج ہر شخص کو اپنے جسم کے بڑھتے ہوئے وزن کی تو فکر ہے کہ کیسے کم کیا جائے، مگر کسی کو اپنے برے اعمال کے بڑھتے ہوئے بوجھ کی کوئی فکر نہیں، جس کو روز محشر وہ خود ہی اٹھائے گا، مگر اٹھایا نہ جائے گا۔